اجرکم اللہ، جو فاطمہ بابا سے سوال کرنے پہ شرماتی تھی، اجرکم اللہ، آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ دکھ سی بات کہے سادات غیر سادات، اجرکم علی امیر المومنین، رسول کائنات آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ آج رسول اللہ داغدار ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اقلیتی بیٹی فاطمہ زخمی ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ علی کائنات داغدار ہے، جو فاطمہ بابا سے نہ مانگتی تھی، اللہ نے عجیب امتحان دیا۔ اب ایک جملہ ہے کہ جب صبح دربار جانا تھا، ساری رات جناب فاطمہ پریشان رہی۔ علی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں اے علی آپ جانتے ہیں میں نے تو بابا سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے صبح دربار میں اپنا حق لینے جانا ہے، فاطمہ سوال کیسے کرے گی؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو تفصیل میں نہیں جاتا، بس جناب سیدہ پہنچ گئی اس دربار میں جہاں ہمیشہ رسول کائنات فاطمہ کو دور سے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج سیدہ سیدوں سے معافی مانگ کر 3 گھنٹے برابر کھڑی رہی۔ جناب سیدہ کے پاؤں پہ ورم آ گئی، قریب کھڑے ہوئے حضرت سلیمان سے کہا ہے سلیمان، چچا سلیمان، یہ جو میرے بابا کے منبر پہ بیٹھا ہے نا، اسے کہو کہ فاطمہ زیادہ دیر کھڑے ہونے کی عادی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، حسنین آپ پر نظر رحمت فرمائے۔ سیدہ فاطمہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی عادی نہیں ہے، فاطمہ تھک گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو فاطمہ بیٹھ جائے۔ فاطمہ وعدہ کرتی ہے اجازت تم دو، جتنی دیر فاطمہ بیٹھے گی کرسی پر نہیں بیٹھے گی، زمین پر بیٹھ جائے گی۔ اب سیدوں مجھے معاف کرنا، سنو گے کیا جواب ملا؟ یہ جو رسول اللہ کے منبر پر بیٹھا تھا، اس نے کہا اے سلمان اپنی آقا زادی سے کہے اب یہ منبر تمہارے بابا کا نہیں رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں۔ عزادارو بس انہوں نے کہا کوئی گواہ ہو تو سیدہ پیش کرو۔ ہر کسی نے یہ جملہ میں نے پڑھ لیا، فاطمہ سے گواہ مانگا گیا، جو خود توحید کی گواہ ہے، جو خود رسالت کی گواہ ہے، سچی بی بی، کائنات کی سب سے سچی بی بی سے کہا گیا۔ سیدو دل پر چوٹ نہ لگے تو جملہ عرض کرو، پردہ نہ ڈالو، سب سے سچی بی بی سے اس کے بابا کے منبر پر بیٹھے ہوئے بندے نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس نے کہا فاطمہ تو جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ فاطمہ گزا، صدیقہ کبریٰ گزا۔ اس لیے فاطمہ جب دربار سے واپس آئی، علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا دربار میں؟ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ حق نہیں ملا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے 2 دکھ ایسے ملے ہیں دربار میں جو فاطمہ کا جگر پھٹ گیا ہے۔ علی نے پوچھا کون سے دکھ؟ بی بی نے فرمایا پہلا دکھ یہ وہی منبر تھا
جس پر میرے بابا بیٹھتے تھے، جب میں جاتی تھی میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے، اسی منبر پر مجھے اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے۔ آج فاطمہ گھنٹوں کھڑی رہی ہے، اجر و کمال اللہ۔ فاطمہ کا دل زخمی ہو گیا۔ علی نے پوچھا دوسرا دکھ؟ بی بی فرماتی ہے وہ فاطمہ جو مباہلہ میں گئی تھی، اسے میرے بابا کے منبر پر بیٹھنے والے نے کہا فاطمہ تو جھوٹ بولتی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس عزادارو، فاطمہ دربار گئی تھی، 18 سال کا سن، حسین کی ماں کمر سیدھی تھی، بال سیاہ تھے، لیکن دربار میں کچھ ایسا ہوا جب واپس پلٹی ہے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ جب اپنی مسند عبادت پر آ کر بیٹھی، سگی بیٹی جناب زینب عالیہ قریب آ کر بی بی کے پاس آ کر کہتی ہے اے ضعیفہ تو کون ہے؟ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس عزادارو، رات جہاں پر مصائب چھوڑے تھے، رات میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بابا کے بعد تقریباً 3 ماہ زندہ رہی، لیکن پورے 3 مہینہ میں، رات بھی عرض کیا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا تھا، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، پورے 3 مہینے سادات سے معافی مانگ کر جناب فاطمہ بستر پر سو نہیں سکی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ تھوڑی دیر کے لیے جب سونا ہوتا تھا، دیوار کا سہارا لے کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دیتی تھی۔ اس لیے تاریخ کے جملے ہیں سارت کل خیال، کہ جناب فاطمہ ان 3 مہینوں میں سارت کل خیال، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب فاطمہ کو نہ بابا کا کرسا دیا گیا، نہ حق دیا گیا، پھر دروازے پر آ کر آگ لگا دی گئی۔ عزادارو، زیادہ طویل پڑ گیا، چند جملے آخری بس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنا رونا تھا آپ رو چکے، لیکن بچوں کو پتہ تو چلے کہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزادارو، دروازے پر دلائل الامامہ، الامامہ والسیاسہ کتاب کے اندر موجود ہے 300 بندے جناب سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ 300 بندے اور فاطمہ کا دروازہ۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں نے عمریں بتائی ہیں جناب زینب عالیہ کی، عمر کتنی تھی، حسنین کی عمر کتنی تھی۔ عزادارو، یہ سارا واقعہ ہوتا رہا، جناب زینب جناب حسنین کونے میں کھڑے دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اب یہاں پر روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ پر جب دروازے کو دھکا دیا ہے، جناب سیدہ دروازے کے نیچے آ گئی۔ امام زمانہ سے معافی مانگوں گا، جملہ بڑا سخت ہے۔ عزادارو، ایک بندہ، اللہ اس پر لعنت کرے، یہ خود بیان کرتا ہے، سیدوں مجھے معاف کرنا، یہ کہتا ہے جب ہم گھر پر میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا ہم دروازے سے گزر رہے تھے، میں نے قدم اٹھایا، میں نے دیکھا دروازے کے نیچے جناب فاطمہ تھی۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، ہاتھ جوڑ کر جملہ کہتا ہوں، جملہ بڑا سخت ہے۔ یہ کہتا میں نے دیکھا دروازے کے نیچے جناب فاطمہ تھی۔
یہ کہتا ہے میں ایک لحظے کے لیے رک گیا کیونکہ محمد مصطفیٰ سے میں نے فاطمہ کے بڑے فضائل سنے ہوئے تھے. یہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے رکا لیکن میرے دل میں علی کی اتنی دشمنی تھی. میں نے قدم اٹھایا اور فاطمہ کے اوپر سے گزر گیا. یہ کہتا ہے جب میں گزر رہا تھا میں نے فاطمہ کی آواز سنی یا فضا تو خدینی، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. جناب سیدہ راضی ہوں، حسنین کریمین آپ کا پرسہ قبول فرمائیں، رسول اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں. ازادارو بس ختم کرتا ہوں سارے مصیبتیں. جناب زہرا کی میری طاقت نہیں رہی ساری مصیبتیں پڑھ سکوں، نہ آپ ساری مصیبتیں سن سکتے ہیں. بس آخری ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جناب زہرا دنیا سے چلی گئی. جناب علی کائنات نے جناب سیدہ کا جنازہ آدھی رات کو زمین کے سپرد کر دیا. جب علی آئے دفن کر رہے تھے جناب فاطمہ کو، قبر کھودی، 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے. آواز آئی ہاتھ ودیعتی یا علی، اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو. ازادارو آخری جملہ ہے، جیسے ہی رسول اللہ نے کہا نا اے علی ہاتھ علی ودیعتی، اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو، علی رونا شروع ہو گئے. خیبر شکن علی روئے، خندق اور بدر کے فاتح روئے، رو کر منہ میٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کو معاف کرنا، امانتیں اس طرح واپس نہیں کی جاتی، علی کو معاف کرنا. جب آپ نے فاطمہ علی کو دی تھی فاطمہ زخمی نہیں تھی، علی کو معاف کرنا، علی حفاظت نہ کر سکا، فاطمہ کا سینہ زخمی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ. اللہ ولعنت اللہ علی الفوت.